تفسیر ابن کثیر سورہ ہجر آیت نمبر 78 and 79 دو آیت ہے. آیت نمبر 78 and the dwellers of al-Aikah were also wrongdoers. اللہ نے کہا یہاں پر کہ جو al-Aikah کے تھے اصحاب al-Aikati، تو ایکا کے جو لوگ تھے وہ بھی بہت ہی ظالمین تھے، بہت ہی رانگ ڈوئرز تھے، گنہگار تھے ان لوگ. اللہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ. پھر ہے آیت نمبر 79 So we took vengeance on them. تو پھر ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا، یعنی بہت برا بدلہ. They are both on an open route plain to see. جو روٹ ہے، راؤٹ ہے جس کو بولتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بہت ہی اس پر، یہ دونوں جو ہیں بہت ہی اس راہ کے اوپر کھلے ہوئے ایک دم ہے، یعنی کہ ان کو بالکل کھلے عام دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہیں کوئی اندر کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پہاڑی کے پیچھے ہے یا کچھ ہے کہ بھئی تم نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دونوں کے بارے میں کہ یہ بہت ہی کھلی راہ پہ ہے. The destruction of the dwellers of al-Aikah, the people of شعیب علیہ السلام. اب یہاں پر مطلب ابھی آ گیا، ویسے قرآن میں ہے دوسری جگہ پہ، لیکن یہاں پر مطلب اس کے اندر بھی آ گیا نا تفسیر ابن کثیر میں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی یہ، جو اس طرح کے سب حرکتیں کرتی تھی کہ مطلب وہی سب، مطلب ان کی ڈکیتیاں بھی تھی، ان کا وزن میں کمتی تولنا، ماپ میں کمتی ماپنا، اور اوپر سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے بھی لوٹنا، اور پھر مطلب جو ہائی ویز ہے وہاں پہ بھی جھانٹے باندھ کے ڈاکو بن کے لوٹنا. تو یہ سب ان کا کام تھا. اور شعیب علیہ السلام جو ہے وہ بھیجے گئے رسول تھے وہاں کے لیے تاکہ ان کو سمجھائیں، ان لوگوں کو روکے اس غلط کام سے. تو جب بندہ نہیں رکتا اور 3 مرتبہ اگر رسول کے منہ سے یہ نکل جائے کہ یہ یا اللہ یہ قوم ایسی ہے، اس نے مجھے یہ کیا، اور یا پھر وہ بیزار آ جائیں، 3 مرتبہ اگر انہوں نے دعا کر دی کہ اللہ ان لوگوں نے مطلب ایسا کیا اور اب ان کو تو مطلب جو بھی تجھے دینا ہے سزا دے، تو وہ 3 مرتبہ کے بعد اللہ کا عذاب فوراً آتا ہے. اللہ صرف رکا ہوا رہتا ہے کہ میرے رسول جو ہے وہ کتنا برداشت کر رہے یا بول نہیں رہے، 3 مرتبہ ابھی تک بولے نہیں ہے، تو وہ بھی صبر کر کے، اللہ الصبور ہے نا اللہ کا نام، تو وہ بھی صبر کر کے اللہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا صبر سوچ لو پھر کتنا. اللہ ٹیلز وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ and the dwellers of al-Aikah were also wrongdoers. یہ بھی بہت ہی غلط تھے، بہت ظالم تھے. لا ظالمین ورڈ آیا، لا کا مطلب ہے سرٹنٹی کے ساتھ، شیورلی. اور پھر ہے فن تقمنا. فن تقمنا کا مطلب انتقام آ گیا اندر ورڈ. فن تقمنا منہم وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ and they are both on an open route. نہیں سوری میں نہیں. So we took vengeance on them. کہ ہم نے بھی پھر ان سے برابر انتقام لیا. They are both on an open route plain to see. اور وہ جو راہ تھی، جو شاہراہ، اس پر وہ دونوں کے دونوں بہت ہی کلیئرلی ویزیبل تھے، سامنے تھے دیکھنے کے لیے. The dwellers of al-Aikah were the people of شعیب علیہ السلام. تو al-Aikah کے جو مطلب اصحاب ہیں، کمپینینز آف al-Aikah، تو وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. الدہق قتادہ and others said that. تو ان سب کا یہ کہنا ہے al-Aikah refers to intertwined trees، یعنی یہ ایسی مطلب اللہ نے جو اسپیشل یہ نام بولا نا al-Aikah، اصحاب al-Aikati، کمپینینز آف al-Aikah، تو اس کا انہوں نے بتایا کہ مطلب قتادہ رحمہ اللہ ان لوگ نے بتایا کہ یہ وہ جھاڑ ہے جو ایک دوسرے کے اندر لپٹے ہوئے، انٹرٹوائنڈ یعنی الجھے ہوئے، ایسے جھاڑ کا پورا وہ ایریا جہاں یہ لوگ ہیں. Their evil doing included associating partners with Allah، یعنی کہ شرک.
تو ان کی سب سے بدترین ایول ڈوئنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ یہ سارے تو کارنامے کر ہی رہے تھے، لوگوں کو چیٹ کرنا تو یہ سب تو کر ہی رہے تھے، لیکن سب سے بڑی چیز ان لوگ جو کر رہے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، یعنی ان کے اور کوئی معبود بھی تھے، اس کا مطلب. اور ان بینڈیٹری یعنی کہ ڈاکو وہ لوگ تھے کہ جھانٹے باندھ کے، اور ڈاکو بھی تھے، لوٹتے تھے لوگوں کو، لٹیرے. اینڈ چیٹنگ، اور چیٹنگ کرتے تھے ان ویٹس اینڈ میجرز، کہ جب تولتے تھے تو چیٹنگ، اور جب ماپتے تھے تو چیٹنگ کرتے تھے، یعنی کہ مطلب لوگوں سے پیسہ پورا لو اور ان کو دو کم تھی. اللہ پنشڈ دیم، کیونکہ جب کسی کا بھی ایسا اس طرح سے جو بھی تم حق مارو گے تو اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے، کیونکہ وہ حق رکھنے والا ہے کون؟ اللہ خود. تو جب بندے وہ حق مارتے ہیں نا تو اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے. تو یہاں بھی ڈبل عذاب آیا تھا، یہاں بھی ڈبل، کیونکہ ان کے کارنامے بھی ڈبل تو عذاب بھی ڈبل. اللہ پنشڈ دیم ود دا سیحا، دا آفل کرائی اور ٹورمنٹ، یعنی عذاب یا پھر وہ چنگھاڑ بہت بھیانک جس سے انسان کے کان بھی پھٹ جائے اور وہ گر جائے وہیں زمین کے اوپر، یعنی ایسی بری چنگھاڑ ہوتی ہے. تو اللہ نے اس سے ان کو عذاب دیا. اور یہ چنگھاڑ، یہ سیحا وہ بھی ہوتی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو بہت بری ایک آواز ہوتی ہے، بہت بری ایک آواز ہوتی ہے، تو وہ آواز مطلب برداشت کے قابل نہیں ہوتی. دا ارتھ کویک، دیکھو ہے نا ادھر بھی ارتھ کویک ہے، کہ ارتھ کویک ہے وہ، یعنی کہ اس کی بھی بہت بری آواز ہے. اینڈ دا ٹورمنٹ آف دا ڈے آف شیڈو. تو یہ شیڈو کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کالا مطلب کہ ایک دھواں کا دن، ایک دھواں، یعنی سب طرف کالا کالا دھواں ہوگا، کہ یعنی اس کے اندر بندے چوک ہو کے مرتے ہیں نا. تو یہ کالا دھواں کا دن، یعنی یہ ڈی جو ہے کیپیٹل ہے، بیکاز یہ بڑا ایک دن ہے جس میں سب کچھ دھواں دھواں ہوگا، کچھ نظر بھی نہیں آئے گا اور چوک ہوں گے سب. تو اینڈ دا ٹورمنٹ آف دا ڈے آف شیڈو. دے لیوڈ نیئر دا پیپل آف لوط علیہ السلام، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی جہاں، یہ لوگ بھی وہیں پر قریب ہی رہتے تھے، بٹ ایٹ اے لیٹر ٹائم، بعد میں تھوڑا، لیکن تھوڑا بعد میں، لیکن معلوم تو ہے نا کہ یہ لوط علیہ السلام کی جگہ تھی، وہی جو ڈیڈ سی ہے وہاں پر. اینڈ دا پیپل آف لوط علیہ السلام ور نون ٹو دیم، وہ جانتے تھے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم تھی اور ان کے ساتھ یہ ہوا. تو تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے بھی یہ سب کام کرتے، یعنی معلوم ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، تو پھر بھی یہ کام کرنا. And the people of Lut علیہ السلام were known to them, which is why Allah says, اور اسی لیے اللہ نے کہا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, they are both on an open route plain to see. یہ دونوں کے دونوں اسی راستے پر ہے، بہت ہی کھلے دیکھنے کے لیے، بالکل کھلے عام ہے وہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، الضحاک and others said, a visible route، یعنی ایک ایسی راہ جو بہت کھلی نظر آتی ہے. تو جب راہ کھلی ہے، وہ ایک سیدھا راستہ ہے، ویسے بھی وہاں سے بڑے بڑے کاروان گزرتے ہیں اور وہ سب آتے اور جاتے ہوئے ان لوگوں یہ سب دیکھتے، یہ بستیاں. تو وہ بستیاں کوئی اننون نہیں ہے، کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، کہیں کسی پہاڑ کے پیچھے نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا، سب جانتے ہیں. تو یعنی وہ روٹ بھی ویزیبل ہے اور وہ لوگوں کا جو ایریا تھا وہ بھی سب لوگ جانتے تھے، کھلے عام تھا وہ. تو یعنی لوگوں کی زبان پہ وہاں کی داستانیں ہوں گی، ایک دوسرے کو قصے سناتے ہوں گے کہ بھئی دیکھو یہاں پر ایسا بھی ہوا تھا، ایسا لوگ کرتے تھے، ایسا کرتے تھے. کیونکہ اللہ نے دیکھو جب پومپائی میں جب آیا تھا وہ اتنا بڑا والکینو کا عذاب آیا تھا وہاں پر، تو ایک بندہ جو ہے وہاں کا، ایک بندے کو اللہ نے بچایا. کیوں؟ کہ جب وہ بندہ سب کو بولے گا کہ دیکھو یہاں کے لوگ ایسا کرتے تھے، اور وہ عذاب جب آیا وولکینو کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ایک آگ کا دریا بہتا ہوا آ رہا تھا اور وہ سب بہت ساری باتیں تھی اور وہاں کی گندی حرکتیں سب کو بتائے گا. تو وہ ایک بندے کو اللہ نے زندہ رکھا کہ وہ بھاگ کے بچ گیا، ورنہ لوگوں کو کیسے معلوم پڑتا؟ کچھ بھی معلوم نہیں پڑتا. سب کے سب تو جل کے ویسے ہی جم گئے تھے نا، پتلے بنے ہوئے گندے فعل کرتے ہوئے.
تو وہ بندہ تھا جس نے سب کچھ، جس کو بھی بتاتا چلا گیا، اور وہ جو آگے کے جو شہر تھے جو بھی تھے وہاں سے وہ بات مطلب پھیلتی گئی. اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے نا. This is why when شعیب علیہ السلام warned his people, he said to them, تو جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دی، دھمکایا، خبردار کیا کہ جو تم لوگ کر رہے ہو رک جاؤ، مت کرو، یہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا، تم کو نہیں بخشے گا. کیونکہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے جب کوئی اس طرح کے غلط کام کرتا ہے کہ کسی کا مال ہے اور وہ اس کو مطلب چوری کر کے یا کیسے بھی کر کے اس کو ہڑپتا ہے، تو اب اللہ کا غضب بھڑکے گا کہ نہیں بھڑکے گا؟ تو شعیب علیہ السلام یہ وارن کر رہے تھے اپنی قوم کو کہ مت کرو، یہ مت کرو. تو یہ ہم نے سورہ نمبر 11 سورہ ہود جو ہم پڑھ چکے، اس کی آیت نمبر 89 اس کے اندر ہے کہ جو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ and the people of Lut علیہ السلام are not far off from you. اور دیکھو لوگوں یعنی کہ اے قوم، وہ جو مطلب سوری نہیں، اے قوم نہیں ہے، and the people of Lut، ہاں یعنی کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کوئی تم سے بہت دور نہیں ہے کہ تم بولو نہیں ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کون لوط علیہ السلام، کون سی قوم، ہم نہیں جانتے، وہ ہوگی کہیں دنیا کے اس چھیڑے پر، نہیں تمہارے راستے میں ہی آتی ہے. تو وہ ان کو لوط علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیتے تھے اور بولتے تھے کہ اینڈ دا پیپل آف لوط آر ناٹ فار آف فرام یو، وہ تم سے کہیں بہت بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے جو تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو. عبرت حاصل کرو ان سے اور مت کرو یہ غلط کام. اللہ ہم سب کو نیک توفیق نیک ہدایت دے اور ہم ایسے کاموں کو کبھی نہ کریں، ہمارے اہل و عیال اور سب. اللہم آمین. ربنا لا تجعلنا منہم. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل